محترم ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کئی دنوں سے فاقہ تھا، کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ ان کا ایک غلام تھا جو زمانہ جاہلیت میں فال نکالا کرتا تھا، اور اس نے کسی کی فال نکالی تھی، لیکن اس وقت اس نے اس کو اجرت نہیں دی، بعد میں جا کر کے اجرت دی، اور وہ کھانا لے کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت یہ کھانا کھائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کئی دنوں سے بھوکے تھے، وہ ایک لقمہ اپنے منہ میں لے لیے۔ غلام پریشان ہے کہ جب بھی میں کھانا لے کر کے آتا تھا تو آپ پوچھتے تھے، لیکن آج تو آپ نے مجھ سے نہیں پوچھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ دیکھو، بھوک کی حالت غالب تھی جس کی بنا پر میں تم سے نہیں پوچھ پایا۔ اب بتاؤ یہ کھانا تم کہاں سے لائے؟ وہ غلام کہتا ہے کہ میں زمانہ جاہلیت میں فال نکالا کرتا تھا، اسی کے اجرت میں کھانا دیا ہے، اسی کھانا کو میں لے کر کے آیا ہوں۔ اور زمانہ جاہلیت میں جو فال نکالا کرتے تھے تو اس میں غیر اللہ سے مدد لی جاتی تھی، اس میں شرکیہ الفاظ بھی استعمال کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے کہ تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فوراً انگلی اپنے منہ میں ڈال کے قے کرنا شروع کر دی، اور وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے وہ ایک لقمہ پیٹ سے باہر آ جائے، لیکن وہ لقمہ پیٹ سے باہر آنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ پانی منگائے، پانی منہ میں ڈال رہے ہیں، پھر انگلی ڈال رہے ہیں، پھر اس لقمہ کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ لقمہ باہر نکل ہی نہیں رہا۔ آدمی قے کب کرتا ہے؟ جب آدمی حد سے زیادہ کھا لیتا ہے تب قے کرتا ہے۔ وہ تو کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ اب وہ پریشان ہے کہ کسی طریقے سے وہ لقمہ پیٹ سے باہر آ جائے۔ ایک آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ ایک لقمہ کا تو معاملہ ہے، وہ بھی آپ اس کے بارے میں جانتے نہیں تھے نا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر یہ لقمہ میرے پیٹ سے باہر نہیں آیا میں جان دے دوں گا، لیکن اس کو باہر نکال کر کے رہو۔ وہ آدمی کہنے لگے کہ ایسا کیوں کریں گے آپ؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ کل جسد نبت من سحت فالنار اولی بہ، کہ جو جسم، ہر وہ جسم جو حرام لقمہ سے پرورش پاتا ہے وہ جہنم کا حقدار ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ بھی جہنم کا حقدار بنے۔ اسے کہتے ہیں من اکل طیبہ، جو شخص حلال رزق کھائے، حلال میں زندگی گزارے۔ انبیاء بھی حلال میں زندگی گزارتے تھے، صحابہ سلف بھی اپنی زندگی جو حلال میں گزاری۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔